میری شادی ایک ان پڑھ آدمی سے ہوئی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میری خواہش تھی کہ ایک پڑھا لکھا اور اچھا کمانے والا شہزادہ میرا مقدر بنے، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی عمر سے کر دی گئی۔ مجھے عمر بالکل پسند نہیں تھا، ان کا کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر کسی طرح اس سے میری جان چھڑوا دے۔ وہ جاہل سا لڑکا کیسے میری قسمت میں لکھ دیا گیا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کرتی، بات بات پہ تنقید کرتی اور عمر پہ غصہ کرتی تھی، لیکن عمر مجھے پیار سے سمجھاتا تو کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کر لی کہ بس اب عمر سے طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، ایسا نہ کرو، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کمی ہے اس میں، کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر، کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا اور تایا سب وہاں موجود تھے۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ عمر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں ہر ماہ شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا اب جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ اس کے بعد میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ پانی، بجلی، گیس کا بل اور راشن سب اخراجات عمر کے سر پہ تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دے دیتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس اس کو تنگ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھے کسی طرح طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرا ہاتھ تھاما اور بولا، شہزادی، لے دوں گا، پریشان نہ ہوں، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی نیند سو جاتا۔ نہ جانے ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا مجھ سے۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہیں دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ تھکن سے ٹانگیں کانپ رہی تھی، پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ اف خدایا، یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا،
اور میں تھی کہ مسلسل اسے ذلیل کیے جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص بولا، ہوئے چل جلدی سے یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا تھا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا اور وہ وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھی عمر میں، سارا دن وہاں کام کا بوجھ اور رات کو میری باتیں سننا۔ نہ جانے وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل موم ہو گیا۔ میں بین بتائے کچھ خریدے، گھر واپس آ گئی۔ اس دن بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ بہت زیادہ پسند تھا۔ میں نے پلاؤ بنایا، اتنے میں عمر گھر آ گیا۔ میں اکثر اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ مجھ سے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا۔ پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، لیکن کوئی شکوہ نہیں۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھانے کے بعد جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا، یہ لو شہزادی 20,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور عمر کے ہاتھ چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، تم بہت بھولی ہو، پاگل ہو تم، بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی بھلا؟ بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا اور میں اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہ لے سکیں گے اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، ایسا سب کچھ نہیں ہوتا۔ یقین مانیے، مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو عمر کی باہوں میں ملتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ اپنے ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔